بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد نیاز اٹک بلائنڈ نیوز کے ساتھ. کافی عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ مقدس مہینہ چل رہا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ روزے رکھ رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگ رہے ہوں گے. تو آج میرے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ اتنی گرمی میں، شدید گرمی میں انہوں نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کیا نام ہے آپ کا؟ میں آمنہ بی بی اور میں اٹک سے بلونگ کرتی ہوں اور میں ایم اے اسپیشل ایجوکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا، یہ ہم آپ سے سب کچھ پوچھیں گے. آپ کو میرے خیال میں بہت جلدی ہے بتانے میں. سامعین یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ آپ کا تعارف جاننا چاہتے ہیں، تو آپ نے ایک دم ہی بتا دیا. ہم بہت کچھ آپ سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا آپ لوگ. آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اور یہ پتہ ہے کہ اسپیشل پرسن کے حوالے سے چینل بنا گیا ہے اور گائے بگائے وقتاً ہم کوئی نہ کوئی گیسٹ آپ کے پاس لاتے رہتے ہیں. تو انہوں نے بہت پاکستان کے لیے نام پاکستان کا روشن کیا ہے، نہ صرف اٹک میں بلکہ یونان کی سرزمین میں بھی جا کے اپنے آپ کو منوایا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آنکھیں نہیں ہیں، بصارت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بصارت کو آڑے نہیں آنے دیا. بصیرت سے کام کرتے ہوئے آج یہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے تعلیم کا آغاز سب سے پہلے کہاں سے کیا تھا؟ جی، سب سے پہلے تو یہ اٹک میں 1997 میں جو اٹک میں یہ اسپیشل ادارہ بنایا گیا رضی سلطانہ اسکول فار دا بلائنڈ اٹک کے نام سے، تو 1997 سے آغاز ہوا. اس ادارے میں تعلیم کا آغاز ہوا. میٹرک جو ہے وہ رضی سلطانہ اسکول فار دا بلائنڈ سے میں نے کیا ہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد ایف اے جو ہے وہ اقرا کیڈٹ کالج سے میں نے ریگولر کیا. اور اس کے بعد بی ایڈ اینڈ ماسٹر اسپیشل ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کر چکی ہوں. اور اس سے پہلے دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی آپ نے حاصل کی ہے. تو اس کے حوالے سے کچھ سامعین کو تھوڑا سا بتائیں کہ اس میں کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو. جی، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی میں نے الحمدللہ حاصل کی ہے. الحمدللہ اللہ پاک کے فضل کرم سے میں حفظ قرآن بھی ہوں اور میں پڑھاتی بھی ہوں آن لائن اسٹوڈنٹس کو. تو یہ 2004 میں میرا حفظ کمپلیٹ ہو گیا تھا اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ. تو الحمدللہ میں یہ فرائض سر انجام دے رہی ہوں. اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس گھر میں ایک یا دو اسپیشل پرسن ہوتے ہیں ان کو والدین کی طرف سے کم توجہ ملتی ہے. تو آپ تھوڑا سا بتانا چاہیں کہ پیرنٹس نے کتنا کوپریٹ کیا آپ کو، اور یقیناً یہاں تک پہنچنے میں آپ کے پیرنٹس کا بڑا اہم کردار ہے. ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے اتنا ہی کام ہے. جی بالکل، پیرنٹس کا ساتھ تو میرے ساتھ بہت ہی زیادہ رہا ہے اور ہے بھی اب تک. تو کافی پیرنٹس نے میرے ساتھ کوپریٹ کیا ہے. انہوں نے بلکہ اس چیز کو انہوں نے فیل نہیں کیا کہ ہم اسپیشل ہیں یا نارمل. انہوں نے نارمل کے ساتھ ہی مجھے ہم سب کو جو اسپیشل کے ناطے بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھ دیا پڑھنے پڑھانے میں، لکھانے میں. تو کہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے ہمارے اسکول کا، کالج کا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ ساتھ قدم قدم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. دونوں میں سے کس کا کردار زیادہ رہا ہے؟ والدین میں سے والدہ کا یا والد کا، جنہوں نے یہاں تک آپ کو بچایا ہے؟ دونوں نے بچایا، لیکن زیادہ محنت کس نے کی ہے؟ جی الحمدللہ میری والدہ صاحبہ نے اسٹارٹ سے لے کر اب تک، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو انہوں نے اسٹارٹ سے اب تک بیماری کے باوجود بھی انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، ہمت نہیں ہاری. تو ہمارے ساتھ رہیں، کافی کوپریٹ کیا ہمارے ساتھ. تو اب والد ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی صحت عطا فرمایا. اس کے بعد ان کے بعد ہمارا ساتھ ہے ان کے ساتھ. تو ہر طرف ہمارے ساتھ آنا جانا ہوتا ہے کسی ایونٹ میں، یا اب میں ساتھ ہمارے ساتھ قدم قدم پہ ہمارے ساتھ جاتے ہیں. اچھا، یہ 2 دفعہ آپ نے عمرہ کی سعادت حاصل کی، تو دونوں دفعہ آپ نے والدہ کے ساتھ عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کی. تو کیسا لگا کہ وہ والدین جنہوں نے انگلی پکڑ کے ہمیں چلایا، اور اس کے بعد پھر جب روضہ رسول کی زیارت کرنے کا موقع ملا، جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا موقع ملا، تو
वालदा आपके साथ थी तो उस वक्त कैसा लग रहा था? जी बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान को वो दिन वो सादत नसीब फरमाए। पहली दफ़ा जब मैंने उम्रा किया तो उस वक्त मेरे साथ मैं भाई और थे और मेरे साथ मेरी वालदा साहबा ने। हम फर्स्ट टाइम तो 2014 में 2013 में हमारे साथ हम तीनों दोनों बहन भाई और वालदा साहबा ने हमारे साथ किया। उस वक्त बिल्कुल नहीं फ़ील हो रहा था कि वो पकड़ के हमें वो हर जगह का विज़िट करा रही, हर जगह दिखा रही है। उन्होंने नहीं फ़ील किया कि नॉर्मल को करवा रही हैं या स्पेशल को। तो हर जगह का विज़िट कराया, मस्जिद हरम पाक में तवाफ़ करवाया और फिर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रियाजुल जन्नह की ज़ियारत की हमने। हालांकि इतना रश वहाँ तो आपको पता ही है, इतना रश होता है तवाफ़ के दौरान, इतना रश होता है, सही पे बहुत ज़्यादा रश होता है। रोज़ा रसूल पे हम जब जाते हैं तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने भरपूर तरीके से, इतने आसान तरीके से हमने किया कि बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ, ना उन्होंने फ़ील किया ना हमें उन्होंने फ़ील होने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा जब अल्लाह ताला 3 साल बाद फिर अल्लाह ताला ने बुला लिया 2016 में, उस वक्त मेरे फादर और मेरी वालदा साहबा ने किया और फिर साथ मैंने भी, अल्लाह ताला ने दोबारा सआदत नसीब फरमाई। तो उस वक्त वो व्हील चेयर पर थी, बीमार थी। उस वक्त मैंने उनको मदीना मुनव्वरा में मैंने ख़ुद उनको व्हील चेयर पे उम्रा करवाया। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मौका मिला उनकी खिदमत का। अल्लाह ताला उनकी मंजिल आसान फरमाए। अल्लाह हम सब के वालिदैन को ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए। अच्छा, ये 2 दफ़ा उम्रा करने की सादत हासिल की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब के वालिदैन की कोशिश होती है कि अगर उनके घर में स्पेशल पर्सन है तो उनको अपने पाँव पे खड़ा करवाने में अहम किरदार उनका होता है। तो आपको जॉब के बाद आपको एजुकेशन के बाद जॉब भी मिली है, तो जॉब किस तरह मिली है और कैसे, और आपने कभी यह सोचा था कि मुझे किसी इदारे में जॉब मिलेगी? क्योंकि बीइंग अ स्पेशल पर्सन बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ बड़े जदोजहद के साथ, बड़े ट्रैवलिंग करने के बाद हम लोगों को जॉब्स मिलती थी। 2013-14 में बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो कैसे हालात में आपको जॉब मिली है? जी बहुत जॉब तो बहुत ही मुश्किलात के साथ, बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करने के बाद अल्लाह ताला ने की तरफ से नसीब हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान मेहनत करता है तो फिर अल्लाह ताला की मदद भी होती है। अल्लाह ताला की तो मदद हमारे साथ हर टाइम हर लम्हा होती है, लेकिन इसके लिए हमें जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। इसमें मेरे पेरेंट्स का और मेरे भाई का बहुत ज़्यादा साथ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इन्होंने जद्दोजहद की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं परमानेंट जॉब की कर रही हूँ और UT टेक्सला में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, मैं एज अ टेलीफोन ऑपरेटर इस वक्त काम कर रही हूँ। अच्छा, आपने बताया था कि ऑफ द एयर जब आपसे बात हो रही थी तो आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी यूनान में 2004 में। तो उस वक्त जब एक लड़की घर से जाती है तो बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसको परमिशन मिलना, फिर बाकी मामलात भी बहुत होते हैं। तो आपको कैसे परमिशन मिली और आपने फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, तो कैसा लगा पाकिस्तान का यूनिफॉर्म, ग्रीन यूनिफॉर्म पहना? तो उस वक्त कैसा लगा आपको कि मैंने पढ़ा है और आज पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हूँ दूसरे मुल्क में जाके? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही माशाल्लाह अच्छा लगा, क्योंकि मैंने इस के लिए कभी सोचा भी नहीं था कि इतना स्टडी के साथ साथ मैं इस तरह के मतलब कर सकूँगी या कि नहीं। अल्लाह ताला के फजल करम से इतना भी मुझे अल्लाह ताला ने हौसला दिया, अल्लाह ताला ने मुझे जज्बा दिया कि आप नॉर्मल नहीं, स्पेशल नहीं हैं, स्पेशल नॉर्मल की तरह ही आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह की मेरे साथ मदद थी तो फील नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्पेशल अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा हमारे प्रोग्राम में जो भी लोग आते हैं तो उनसे एक आखिरी जाते जाते मेरा सवाल होता है कि आज जो कुछ भी हैं आप इस मुकाम पे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से हैं। तो वो बात, जो वो दिल की बात जो पेरेंट्स को आप कहना चाहते हैं लेकिन वो उनके सामने नहीं कह पाते हैं, तो हमारे चैनल के थ्रू आप वो बात उन तक पहुँचाना चाहते हैं जो आपने कभी भी उनकी लाइफ में आपने कह ना पाई हो, इतना उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया, अपने पाँव पे खड़ा किया है। जी मेरा ये बहुत ही अच्छा एक पैगाम और मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये पैगाम उनके तमाम पेरेंट्स को ये मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि आपके अगर घर में 2 स्पेशल हैं या एक स्पेशल पर्सन है तो आप यूँ ना समझें कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये कोई काम नहीं कर सकते, ये पढ़ लिख नहीं सकते।
آپ یہ فیل نہ کریں. آپ ایک دفعہ ان کو باہر تو نکال کے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی, پھر آپ ایک باہر نکل کے دیکھیں ان کو کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں, پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کتنی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے, کتنا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ ان کو پڑھائیں لکھائیں, ہر کام ان سے کروائیں, بلکہ ان سے پکڑ کے کرائیں, بیٹا ہو یہ کام کر دو, بیٹی یہ کام کر دو, تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی. اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوں گے. جو کام پرسن کرنے والا پرسن ہے وہ بھی دل سے جو ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. آخر میں وہ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں جو اسپیشل پرسن کے لیے جو مایوس ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں جاب نہیں ملتی یا ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں, آگے جا نہیں سکتے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں نا. اب یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کوشش کی یا آپ کوئی امتحان دے رہے ہیں تو اس میں آپ کی سپلی آ جاتی ہے یا آپ کا پیپر نہیں ہو پاتا, مس ہو جاتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو آپ انہیں ہمت نہیں ہارنی, آپ نے بار بار اس کو رپیٹ کرنا ہے, تو کہیں نہ کہیں اللہ کی طرف سے مدد ہوگی, تو آپ انشاءاللہ عزوجل آپ کامیاب ہو سکیں گے. اور جاب کے لیے بھی آپ مزید اپلائی کرتے رہیں. مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ بھی نہیں ہوتا, دوسری دفعہ نہیں, چھوڑنے بھی نہیں ہوتا. یہ مایوسی جو ہے وہ کفر کے معنوں میں آتا ہے, بہت سخت گناہ ہے. تو آپ نے مایوس نہیں ہونا, لمحہ بلمحہ آپ نے محنت کرتے رہنا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی انشاءاللہ عزوجل. میری دلی دعائیں ہیں تمام اسپیشل پرسن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن جو دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پہ مقام پہ کامیابی کمرانی نصیب فرمائے. آمین. تھینک یو. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور سامعین آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس چینل کو شیئر بھی کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا حصہ بنے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اسپیشل پرسن ہمارے معاشرے میں کتنے اہمیت کے حامل ہیں. بہت بہت شکریہ.